أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہود اور نصارہ کہ علماء کی ایک بری عادت کا بیان اس پہلی آیت میں ہے. میں نے اس کی تشریح کل کر دی تھی کہ یہ لوگ حلال کو حرام بتا دیتے تھے، حرام کو حلال بتا دیتے تھے، اور اللہ کے خلاف یعنی تورات اور انجیل میں جو احکام تھے ان احکام کے خلاف بتاتے تھے، اور ان کے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ان کے خلاف، ان کے اقوال، ان کی احادیث کے خلاف مضمون سمجھاتے تھے. اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ سامنے والا خوش ہو جائے گا تو اس سے ہم پیسے وصول کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو، اس بری عادت کو اس آیت میں بیان فرما دیا ہے. وہ لوگ جب ان کے سامنے اپنے مقصد کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتے تو یہ لوگ تورات کی آیتیں کٹ کر کے اور اپنی طرف سے لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تورات میں یہی لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق یہ فیصلہ ہے. انجیل میں بدل دیتے تھے. غرض یہ کہ ان کے سامنے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، ان کے سامنے اللہ اور رسول کے احکام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، محض دنیا وصول کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے علماء اور بہت سے اہل کتاب کے مشائخ البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے یعنی وہ رشوت لیتے ہیں، یا یوں کہیے کہ آیتوں کو وہ بیچتے تھے اور آیتوں کو بیچ کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اپنے ماننے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یعنی اگر صحیح طور پر اللہ کے احکام پر عمل ہوتا تورات اور انجیل پر تو وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث پر اگر عمل کرتے تو یہ لوگ راہ حق سے نہیں ہٹتے. اور ان لوگوں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آ جانے کے بعد تورات اور انجیل میں جو علامتیں لکھی ہوئی تھی حضور کی، ان ساری علامتوں کو انہوں نے کٹ کر دیا تھا کہ اب پہچاننے میں نہ آئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے اور جن کا ذکر انجیل میں ہے.
حالانکہ اتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور حضور کی علامتیں اور حضور کے حلیے لکھے ہوئے تھے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے موقع سے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے اور نیچے ان کی پھوپھی تھی۔ انہوں نے کھجور کی اونچائی سے دیکھ لیا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو وہیں سے انہوں نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھوپھی نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں تکبیر کہنا شروع کر دیا، اتنا خوش کیوں ہو گیا؟ تو کہا کہ پھوپھی آپ کو معلوم نہیں ہے، جس نبی کی علامت، جس آخری نبی کی علامت تورات میں لکھی ہوئی ہے وہی نبی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے اور وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں۔ پھوپھی نے کہا وہ اتنا خوش ہو رہے ہو، اتنا خوش ہو رہے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر مدینہ آ جاتے تب بھی تم اتنا خوش نہیں ہوتے، اتنا خوش ہو رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اپنا کام کر کے اترے اور اتر کر کے گھر گئے اور کپڑا وپڑا بدل لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے پچھلی کتاب میں نے تورات میں آپ کی علامت دیکھی ہے اور وہ علامت آپ کے اندر مکمل طور پر موجود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جا کر کے سارے اہل کتاب میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول فرمایا۔ تو یصدون عن سبیل اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مسلمان، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی صحیح بات پر عمل کرنے سے روکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں رکاوٹ بنتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، وہ نبی جو آخر الزماں ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہوں گے۔ یہ ان کو سمجھاتے تھے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ان کو روکتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مضمون تقلید کا مضمون ہے، اتباع کا مضمون ہے۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور مختصر طریقے پر بیان کیا تھا۔ یہ آیت نمبر 34 ہے، آیت نمبر 100 میں ایک یہ مضمون آ رہا ہے بہت اچھی طرح سے، بہت تفصیل سے، تو اس اتباع اور تقلید کے مضمون کو میں وہاں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ یہاں پر اس کو روک کر کے اور میں اگلی آیت کی تشریح کرتا ہوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت اکٹھا کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی قباحت بیان فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دولتیں ہوتی ہیں اور جو مال اکٹھا کرنے کے حریص ہوتے ہیں وہ مال اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ سوچتے ہیں کہ ارے گھٹ جائے گا، تھوڑا سا مال ہو تو آدمی کو خرچ کرنے میں اتنا زیادہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کے پاس 40,000 روپے ہیں، تو 40,000 روپے میں زکوٰۃ اگر ادا کرے گا تو 40واں 1,000 روپیہ ہوگا، 40,000 میں 1,000، تو 1,000 ادا کرنے میں اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر 40 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ ارے کسی ہیلے سے یہ 1 لاکھ روپیہ بچ جاتا تو فلاں کام ہو جاتا،
اگر اس کے پاس 40 کروڑ روپے ہیں تو 1 کروڑ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اور بھی زیادہ مال کی محبت کھینچتی ہے، کہہ رہے 1 کروڑ ہے، اس سے تو فلاں بلڈنگ ہم خرید سکتے ہیں، اس سے تو فلاں دکان خرید سکتے ہیں، اس سے تو فلاں کاروبار شروع کر سکتے ہیں، تو اندر سے طبیعت کھینچتی ہے اور مال کی محبت میں روح پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور جمع کرتے ہیں چاندی کو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کیا ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں دینے کا کی سزا کیا ہوگی؟ تو اللہ نے اس کو آگے ارشاد فرما دیا فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں غور کیجئے کہ خوشخبری تو اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، جیسے کسی آدمی کو امتحان میں 100 نمبر آ گئے تو دوست آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا رزلٹ دیکھا ہے اور 100 نمبر تمہارے آ گئے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے، تو یہ ہے خوشخبری، خوشی کی خبر دینا۔ لیکن یہاں پر دردناک عذاب ہے اور عذاب کے لیے خوشخبری استعمال کر رہے ہیں، فبشرہم، ان کو بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی استہزاء کے لیے، مذاق کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے بھی الٹی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، الٹا بولا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آئیے سور کا گوشت نوش فرمائیے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب کہ وہ تو سور کا ہے، وہ تو حرام ہے، حرام شرعی ہے، اس کے لیے نوش فرمانے کا اچھا لفظ تو استعمال ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں ان کو کہا جا رہا ہے مزید تکلیف پہنچانے کے لیے کہ تم تو جہنم کے اعمال کے زندہ ہو، تمہیں تو مال کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے اور مال کی محبت دل سے نکل نہیں رہی ہے، تو تم عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سن لو، کیونکہ جنت کی خوشخبری تو ملنے کی نہیں، لیکن تم خوشخبری کے دلدادہ ہو تو قیامت کے دن اگر کوئی خوشخبری ہے تمہارے لیے تو جہنم کی خوشخبری ہے، یعنی جہنم میں تم جلو گے۔ یہاں پر میں حضرت فخر الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یہ عطار تھے، عطار کے معنی دوا بیچنے والے، عطر بیچنے والے، دوا بیچنے والے۔ پہلے زمانے میں عطر اور دوا ایک ہی آدمی بیچتا تھا تو اسے عطار کہا جاتا تھا۔ تو دوا بیچنے والے کی دکان میں شیشی میں دوا رکھی رہتی ہے، اس شیشی میں اور اس ڈبے میں اور اس میں اور اس میں پوری دوا ہوتی ہے۔ ایک فقیر آیا ان کی دکان پر، یہ دوا بیچنے والے تھے، ان کی دکان پر آیا اور وہ فقیر بیٹھا ہوا کبھی ایسے دیکھ رہا تھا، کبھی ایسے دیکھ رہا تھا، کبھی اس الماری میں اس طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر کو دیکھتا تھا۔ تو حضرت فخر الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے ادھر ادھر؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی، کہ کیسے نکلے گی، جیسے سب کی روح نکل جاتی ہے ویسے روح نکل جائے گی۔ کہنے لگا کہ فقیر کہنے لگا نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری روح ایک جگہ نہیں ہے، بہت ساری شیشیوں میں بند ہے۔ اس شیشی میں 1000 روپے کی دوا ہے، اس شیشی میں 1 لاکھ روپے کی دوا ہے، اس شیشی میں اتنے کی دوا ہے اور اتنے کی دوا ہے۔ تمہاری روح تو ہر ایک شیشی میں گھسی ہوئی ہے، تو روح نکلنا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو انہوں نے ڈانٹا، کہا کہ مذاق کرتا ہے، روح نکلنے، تمہاری روح کیسے نکلے گی، تم بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس اللہ نے دیا کھا لیا اور اللہ کی عبادت کر کے اور سو گئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔
دیکھو ہماری ساری جیبیں خالی ہیں، ہماری جھولی میں بھی کچھ نہیں ہے، ہماری روح تو ویسے نکل جائے گی، تو کیسے نکلے گی تم بتا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو وہ لے گیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو میری روح کیسے نکلتی ہے، نکل گئی روح، انتقال ہو گیا۔ اب دکان کے سامنے ایک فقیر کا انتقال ہو گیا، اب ان کے دل میں عجیب اثر ہوا، اب ان کا جی دکان میں لگ نہیں رہا تھا کہ واقعتاً دنیا کی محبت ہمارے دل میں گھسی ہوئی ہے، تو ہماری روح نکلنے میں تو بڑی پریشانی ہوگی۔ وہ دکانوں کو چھوڑ دیے اور چلے گئے جنگل میں، اور اللہ 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 پوری زندگی ایسے ہی اللہ اللہ کرتے انہوں نے گزار دی۔ حضرت افطار ہیں، انہوں نے فارسی کے بہت سے اشعار کہے ہیں کہ جن میں ترک دنیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، دنیا کی دولت سے بے رغبتی ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں۔ میرے محترم غور کیجئے، کسی آدمی کی موت کا وقت متعین نہیں، کسی آدمی کی موت کا وقت متعین نہیں۔ آدمی کے پاس دولت ہے اور پیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ روح نکلنے کے بعد وہ دولت کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس دولت کو اس آدمی نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، کسی غریب کو دے دیا ہے، فقیر محتاج کو دے دیا ہے، اور کسی نیک کام کے لیے دے دیا ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی دولت کو دے دیا ہے، تو دولت تو اپنے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کو وہ دولت کام آئے گی۔ تو جو مال انسان اپنے اوپر استعمال کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے۔ اپنا مال کون ہے؟ جو انسان خرچ کر دیتا ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، اور جو رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ یقین نہیں کہ وہ اپنا ہے یا کسی دوسرے کا ہے۔ روح نکلنے کے بعد سارا مال رکھا ہوا رہ جائے گا، ہاتھ دونوں خالی، اور کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی ہے کہ دو چار پیسے ان کے ورثہ رکھ دیں گے کہ اگر فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے تو ان کو تھوڑی سی رشوت دے دینا، کہنا کہ یہ لے 1 لاکھ روپے کی گٹی اور چھوڑ دے، مت پوچھ کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے اور کس دین کو مانتا ہے۔ جیب بھی نہیں ہوتی ہے اور ہاتھ بھی خالی خالی ہوتے ہیں، کیا لے کر کے جائیں گے اس دنیا سے؟ اپنا مال وہ ہے جو انسان خرچ کرتا ہے اور اللہ کے لیے بھیج دیتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے پاس رکھے رہتا ہے تو مال 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مال تو وہ ہے جس کی زکات ادا کر دی جاتی ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ ادا کر دیا جاتا ہے، 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپیہ ادا کر دیا جاتا ہے، تو وہ مال تو پاک صاف مال ہے۔ مال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مال میں میل ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے۔ کیسی گندگی ہوتی ہے؟ نیت کی گندگی ہوتی ہے کہ مال کی محبت مال میں گھسی ہوئی ہوتی ہے، انسان کی محبت مال میں گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مال میں کیا گندگی ہوتی ہے؟ گندگی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کمانے کے لیے آدمی کوئی جھوٹ بات زبان سے بول دیتا ہے، کبھی وعدہ خلافی جیسی کوئی بات اتفاق سے زبان سے نکل جاتی ہے، تو وہ مال جو آتا ہے وہ گندگی لے کر کے آتا ہے۔ جیسے کپڑا ہو، وہ اس میں میل لگا ہوا ہو تو مال میل کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب کپڑا گندا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے پانی میں ڈال کر کے سرف ڈال دیتے ہیں اور خوب تیز سرف ڈالتے ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائے، پھر ہم اس کو ہاتھ سے ملتے ہیں، مل کر کے نچوڑ دیتے ہیں، پھر پھیلاتے ہیں تو وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بچا ہوا پانی میں جو کالا کالا میل ہے، یہ کالا کالا میل یہ مال کی گندگی ہے۔ تو زکات کا مال یہ جو ادا کیا جاتا ہے، یہ گویا کے مالدار اپنے مال کو صاف کرتا ہے، واش کرتا ہے، دھلتا ہے، دھل کر کے اس کا مال بالکل کلین ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس آدمی کا مال کلین نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا اور بالکل وائٹ نہیں رہتا، تو اس کے لیے ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عجیب ہوگا وقت قیامت کا۔ قیامت کا وقت اتنا خوفناک، اتنا بھیانک ہوگا
کہ انسان نے جتنا مال اکٹھا کیا ہوگا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، روپیے، پیسے، ڈالر، دینار، یورو، ریال، یہ سارے اکٹھا کیا ہوا ہوگا انسان، اور ویسے ہی گندا رکھے ہوا ہے، اس کو صاف نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان سارے مالوں کو جس کی زکات ادا نہیں کی گئی ہے اکٹھا فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے، اور اس مال کی تختی بنائی جائے گی، سونے چاندی کی تختی بنائی جائے گی اسی مال کی، اور آگ میں اسے تپایا جائے گا۔ ابھی قرآن کی میں جب آیت پڑھوں گا تو اندازہ ہوگا، آگ اوپر اور اس تختی کو آگ کے نیچے گھسایا جائے گا۔ جب آگ اوپر بھی ہو اور نیچے بھی ہو تو لوہا کتنا گرم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بھٹی میں دیکھا ہوگا لوہا گرم کرتے ہوئے کہ بالکل آگ جیسا ہو جاتا ہے، بالکل آگ جیسا ہو جاتا ہے، خطرناک طریقے سے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال سونے اور چاندی کی تختی بنا دیا جائے گا، اور اس پلیٹ کو سونے اور چاندی کے پلیٹ کو آگ میں رکھا جائے گا، اور فرشتے جہنم کی آگ میں اس کو رکھیں گے۔ دنیا کی آگ سے کتنے ہزار گنا خطرناک قسم کی دہتی ہوئی آگ ہوگی، اس آگ میں اس مال کو رکھا جائے گا۔ فقیر آتا تھا مانگنے کے لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں دے دو، تو مالدار پہلے تو اپنی پیشانی سکون لیتا تھا اور غصہ ہو جاتا تھا، کیا آ گیا یہ سامنے مانگنے کے لیے؟ فقیر محتاج ہے اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ بار بار مانگ رہا ہے، تو مانگنے والے سے اعراض کرنے کے لیے مالدار اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اپنا پہلو فقیر کی طرف کر دیتا ہے، منہ اس طرف کر لیتا ہے، یا منہ اس طرف کر لیتا ہے، پہلو فقیر کی طرف کر لیتا ہے۔ فقیر کو ضرورت ہے، وہ پھر دوبارہ گھوم کر کے جاتا ہے سامنے کی طرف، بھیا دے دے، کھانے کی نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، علاج کے لیے نہیں ہے، تو وہ پھر فقیر سے منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، اب فقیر کو دیتا نہیں، فقیر مجبور ہو کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ یوم یحما علیہا، اس دن گرم کیا جائے گا اس پر، یعنی سونے اور چاندی کو نیچے رکھ کر کے اوپر سے آگ رکھ کر کے اسے گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا، پس داغا جائے گا اس پلیٹوں سے، سونے اور چاندی کے پلیٹ سے داغا جائے گا۔ کہاں داغا جائے گا؟ سب سے پہلے پیشانی اس نے سکون لیا تھا اور غصہ ہو گیا تھا فقیر پر، تو سب سے پہلے پیشانی داغی جائے گی، اس کے بعد وہ جنوبہم، اور پھر دونوں پہلو داغے جائیں گے، وہ ظہورہم، اور پھر پیٹھ داغی جائے گی۔ کیوں داغی جائے گی؟ فرشتہ کہے گا اے مردود خدا کے دشمن، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال اور یہ وہی دولت ہے جو تم اپنے لیے اکٹھا کر رہے تھے، اللہ کے واسطے اکٹھا نہیں کر رہے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو اپنے لیے تم اکٹھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے اکٹھا نہیں کرتے تھے۔ لانفسکم، اپنے لیے، یعنی زکات اس کی نہیں ادا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ما ادی زکاتہ فلیس بکنز، کہ جس مال کی زکات ادا کی جاتی ہے وہ کنز نہیں ہے، وہ خزانہ نہیں ہے جس پر یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادر فرمایا ہے اور عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرشتہ وہ آدمی کہے گا ہائے ہائے فرشتے، چھوڑ دے میرے کو، چھوڑ دے میرے کو، بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت جل رہا ہے، پیشانی جل رہی ہے، پہلو جل رہے ہیں، پیٹھ جل رہی ہے، ہمیں چھوڑ دے رے فرشتے، ارے چھوڑ دے ہمیں، چھوڑ دے۔ وہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، فرشتہ کہے گا ہاں ہاں بالکل نہیں چھوڑوں گا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم چکھتے رہو اس مال کی سزا کو جو تم جمع کرتے تھے، جو تم اکٹھا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن زکات نہیں ادا کرنے والوں کو کی سخت گرفت ہوگی۔ زکات ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟
ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ مال گھٹا، لیکن برکت اس مال میں ہوتی ہے، وہ مال آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مال کو جو زکات ادا کیا ہوا ہے اسے لگایا جاتا ہے، تو کسی تجارت میں لگائیں گے تو تجارت میں برکت ہوگی۔ یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ ان اللہ یربی الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، سود کی میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے، نحوست ہی نحوست ہوتی ہے، لیکن یربی الصدقات، صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ ایک انسان ایک کھجور صدقہ کیا ہوا ہوگا، کسی فقیر کو دیا ہوا ہوگا، تو وہ کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ رہی ہے، اور اس میں اللہ اس کے ثواب کو بڑھا رہے ہیں، بڑھاتے بڑھاتے قیامت کے دن جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، جس نے ایک کھجور صدقہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، بہت بڑا پہاڑ ہوگا نیکیوں کا۔ فرشتے کہیں گے یہ تمہاری نیکی ہے، لے لو، تو وہ کہے گا مجھے تو یاد نہیں ہے اتنی بڑی میں نے نیکی کی ہے، تو فرشتہ کہے گا کہ وہ جو ایک کھجور تم نے صدقہ کیا تھا، ایک آدھا سیب تم نے جو صدقہ کیا تھا، گیہوں اور جو صدقہ کیا تھا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنا عنایت فرمایا ہے، جا کر کے تم لے لو۔ میرے محترم، اپنے مال کو اگر محفوظ رکھنا ہے آفات و بلیات سے تو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ اپنے کو اگر جہنم کی عذاب سے بچنا ہے، اس مال کی نحوست سے بچنا ہے، تب بھی زکات ادا کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ تو زکات ادا کرنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ 40واں نہیں ادا کرتے، بلکہ وہ 10واں اور 7واں حصہ ادا کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا ایک اللہ والے مالدار کا، کہ جو عالم بھی ہیں، وہ ایک مدرسے میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ 7 روپے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پاس اگر 7 لاکھ آ گیا تو 1 لاکھ وہ دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، خرچ کرتے کرتے تھک جاتا ہوں اور مال بڑھتا ہی رہ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ 7 روپے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، ایک طرف خرچ کرتا ہوں تو پھر اگلی دکان خریدی چلی جاتی ہے، پھر خرچ کرتا ہوں تو اگلی دکان خریدی چلی جاتی ہے۔ اور تجارت میں امانت، دیانت، سچائی، ان ساری چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملے کی خرابی کی وجہ سے، جھوٹ وغیرہ کی وجہ سے، دھوکے وغیرہ کی نحوست مال کے اندر آ جائے، ایسا نہیں، تو مال بڑھتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام تو اتنے جلدی مالدار ہو گئے تھے، اور ملک میں وہ پھرے، اور پھر کر کے ان کو مالداری ہوئی، وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں، مہمان کا تعارف میں نے اس مسجد میں رات کو کرایا تھا آپ کے سامنے۔ حضرت نے ارشاد اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد مجھے یہ کہا کہ تم دارالعلوم دیوبند کے فرزند ارجمند ہو، اس لیے تم اپنے بیان میں دارالعلوم کا تعارف کراؤ گے۔ میرے محترم، میں تو کہتا ہوں دارالعلوم کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اگر ہاتھ میں کنگن ہے اور بہت قیمتی کنگن ہے، 2 کروڑ کے کنگن دلہن پہنے ہوئی ہے، تو مزید اور بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں اللہ کے دین کی اشاعت کا ایسا ہاتھ ہے جو کنگن پہنے ہوئے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنا پیسہ ایسے ادارے میں خرچ کرے جہاں صحیح طریقے سے مستحق تک وہ پہنچتا ہو۔ آپ دارالعلوم کا حساب ہمیشہ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، کتنا آیا اور کتنا گیا، اور کون سی چیز کس مد کی آئی اور کس مد میں خرچ ہوئی۔ اس لیے میں کوئی تعارف نہیں کراؤں گا۔ اگر آپ کا جی چاہے تو آپ عنایت فرمائیں، اور جی نہ چاہے تو دارالعلوم کسی کو اصرار نہیں کرتا ہے، وہ تو اللہ کی مدد سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہاں پر میں
مسائل ہیں وہ پہلے کو بعد میں آپ اعلان کریے صاف کرنا. تو زکات سے مال صاف ہوتا ہے اس لیے اس کا نام زکات ہے. اس سے اچھا کوئی نام نہیں. یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. زکات دینا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. تو اگر کوئی آدمی زکات کا انکار کر دے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہوگا. اور جب قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا, یعنی دین اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے کوئی آدمی زکات کا انکار نہیں کر سکتا. زکات کا انکار کرنے والا کافر ہے. دوسرا مسئلہ, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زکات ادا کرنا مال میں ضروری ہے سال گزرنے کے بعد. ایک سال گزرنے کے بعد تو وہ سال انگریزی کے حساب سے ہے یا عربی کے حساب سے ہے, یعنی چاند کے لحاظ سے ہے یا سورج کے لحاظ سے جو حساب چل رہا ہے. تو اس کے بعد کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں چاند کے سال کا اعتبار ہے. شریعت میں چاند کے سال کا اعتبار ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی ہے اور وہ صاحب نصاب ہوا رمضان کی پہلی تاریخ کو. اس کے بعد رمضان کی پہلی تاریخ کو نصاب کے برابر پیسہ آیا. نصاب کتنا ہے وہ میں آگے سمجھاؤں گا. تو اگلے سال رمضان کی پہلی تاریخ کو اس کے اوپر زکات واجب ہوگی. فوراً مال آیا اور زکات واجب نہیں ہوئی. صاحب نصاب ہونے کے بعد مال اپنے پاس میں رہے اور اس پر ایک راؤنڈ ہو جائے سال کا, ایک گشت ہو جائے, سال پورا گزر جائے تو اس پر زکات واجب ہوگی. 365 دن کا عربی کا سال ہوتا ہے قمری لحاظ سے, یعنی چاند کے لحاظ سے, اور انگریزی لحاظ سے 365 دن کا ہوتا ہے. اور 4 سال کے بعد, ہر 4 سال کے بعد وہ 366 دن کا ہو جاتا ہے. زکات واجب ہوئی رمضان کی پہلی تاریخ کو مثال کے طور پر, تو فوراً ادا کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ اب واجب ہو گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں جب جی چاہے گا ادا کریں گے. نہیں, جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز اسی وقت میں پڑھی جاتی ہے اور فوراً واجب ہوتی ہے, اس کا ادا کرنا فوراً ضروری ہے. تو ویسے ہی زکات کا ادا کرنا بھی فوراً ضروری ہے. زکات کا نصاب کتنا ہے؟ چاندی کے لحاظ سے زکات کا نصاب یاد رکھنے کی چیز ہے, بار بار آپ نہیں پوچھیں گے. چاندی کے لحاظ سے 612 گرام 360 ملی گرام, 612 گرام اور 360 ملی گرام, 612 گرام اور گرام کے نیچے ملی گرام ہوتا ہے تو 360 ملی گرام یعنی 100 گرام. تو 612 تو پورا گرام ہے اور اس کے بعد 100 گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہے 360 ملی گرام. اتنے میں زکات واجب ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ چاندی کے لحاظ سے تم بتا رہے ہو, ہمارے پاس تو پیسے ہوتے ہیں, روپے ہوتے ہیں, تو روپیہ کتنا ہوگا کہ زکات واجب ہوگی؟
اب یہ متعین نہیں ہے. اب یہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت بڑھتی بھی رہتی ہے، کبھی اتفاق میں گھٹتی ہے ورنہ بڑھتی رہتی ہے. تو جس تاریخ میں ادا کرنا ہے اس تاریخ میں کرنٹ مارکیٹ ویلو معلوم کر لیں گے، فوری جو بازار کی قیمت ہے وہ معلوم کر لیں گے، کرنٹ مارکیٹ ویلو معلوم کر لیں گے اور معلوم کر لیں گے کہ 612 گرام 360 ملی گرام کا کتنا ہوتا ہے. مثلاً 10 گرام کی قیمت آج کی مارکیٹ میں آپ کے یہاں 38 روپے ہے. آپ لوگ 30 پر 8 بولیں گے، 38 روپے ہیں مثال کے طور پر. 1 گرام کی قیمت 38 روپے ہے تو 10 گرام کی قیمت 380 روپے ہو جائے گی. اب جب اس کو آپ 612 گرام اور 360 ملی گرام کی قیمت نکالیں گے تو 23,000 روپے اور 379 روپے ہو جائیں گے، 369 روپے ہو جائیں گے. پھر سے بولتا ہوں، 23,000 300 نہیں 200 23,269 روپے. 23,000 یعنی 20 کے بعد 3 23,269 روپے ہو کے آج کی قیمت کے لحاظ سے. اگر آج کسی آدمی کے پاس 23,269 روپے ہیں تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے. اگر پہلے پیسے نہیں تھے اور آج ہی کی تاریخ میں اس کے پاس اتنے پیسے آئے تو آج وہ صاحب نصاب ہوا. چونکہ سال نہیں گزرا ہے، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، چونکہ سال نہیں گزرا ہے تو اگلے سال 4 رمضان المبارک کو اس پر زکات واجب ہوگی. کتنی واجب ہوگی؟ 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2 روپیہ اور 50 پیسہ. اس حساب سے وہ ادا کریں گے. 2.5% زکات واجب ہوتی ہے، 2.5% زکات واجب ہوتی ہے. تو جتنا مال ہو اس میں 2.5 نکال دیں تو یہ زکات کا حساب ہو جائے گا. عام طور سے لوگوں کے پاس روپے ہوتے ہیں اس لیے روپے کا حساب بتایا گیا. زکات میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی آدمی کے پاس روپے بالکل نہ ہو، صرف سونا ہی سونا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، صرف سونا ہی رکھا ہوا ہو، یا تو سونے کا زیور ہو یا ویسے ہی سونے کا بسکٹ رکھا ہوا ہو ان کے گھر میں. تو سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام، 87 یعنی 80 پر 7، 87 گرام 480 ملی گرام. تو اب 87 گرام 480 ملی گرام کا کرنٹ مارکیٹ ویلو آپ معلوم کرنے جا کر کے کہ آج اس کی قیمت کیا ہے اس کے حساب سے زکات ادا کریں. لیکن عام طور سے لوگوں کے پاس صرف سونا نہیں ہوتا، روپے پیسے بھی ہوتے اور بھی زائد سامان ہوتے ہیں. تو اسی لیے چاندی کا حساب کرنا ہی احتیاط ہے، چاندی کا حساب ہی کرنا معتبر طریقہ ہے. تو علماء نے اسی کو ترجیح دی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں فقیروں کا زیادہ فائدہ ہے. سونے کے حساب سے تو بہت آگے بڑھ جائے گا معاملہ اور چاندی کے حساب سے 23,000 پر ہی زکات واجب ہو جائے گی. زکات ادا کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے زکات ادا نہیں ہوتی. اب نیت کرنا ضروری ہے تو نیت کب کریں گے؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ نیت 4 وقت کر سکتے ہیں.
4 ٹائم میں نیت کر سکتے ہیں. کب کب نیت کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جس وقت اپنے سارے مال کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور جوڑ کر کے زکات کا مال الگ رکھتے ہیں. زکات کا مال الگ وقت میں، الگ ڈبے میں، الگ لفافے میں رکھتے ہیں. تو اس وقت یہ نیت کر لی کہ یہ تو اپنا مال ہے اور اس میں سے جو زکات نکلی ہے وہ اس ڈبے میں رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ہم فقیروں کو، غریبوں کو دیں گے. تو جس وقت کاؤنٹ کرتے ہیں زکات اور کاؤنٹ کر کے اسے الگ کر دیتے ہیں تو اس وقت کی نیت بھی کافی ہے. ہر وقت دینے کے وقت میں نیت کرنا ضروری نہیں، ایک ہی بار نیت کر لیا وہی نیت کافی ہو گئی. یہ ایک نیت. نیت کا دوسرا وقت کیا ہے کہ نیت کچھ نہیں کیا ہے، ایک رجسٹر اپنے پاس میں رکھے ہوا ہے یا ڈائری رکھے ہوا ہے دکان میں، کوئی بھی فقیر آیا یا محتاج آیا یا کسی مدرسے کو دینا ہے تو زکات دی، اور دینے کے وقت میں نیت کر لیا کہ یہ زکات کا ہے اور اپنی ڈائری میں اسے لکھ لیا، تو یہ دینے کے وقت کی نیت یہ بھی کافی ہے. دینے کے وقت کی نیت بھی کافی. نیت کا تیسرا وقت، دیتے وقت بھی نیت نہیں کیا، جلدی سے کوئی فقیر یا محتاج ہے اسے دیا اور وہ لے کر کے چلا گیا، اس وقت نیت نہیں کی. لیکن ابھی نیت کرنے کا وقت ہے، جب تک وہ مال فقیر کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ فقیر سامنے موجود ہے، چاہے وہ گھر چلا گیا ہے، دور چلا گیا ہے، جب تک وہ پیسہ جو ہم نے دیا ہے فقیر کو اس کے ہاتھ میں ہے، تب تک، ہاتھ کا مطلب کہ ہاتھ میں ہی نہیں، جیب میں ہے یا اپنے پاس میں، اپنے گھر میں کہیں بھی وہ رکھے ہوا ہے، جب تک اس کے قبضے میں ہے تب تک وہ نیت کر سکتا ہے. زکات دینے والا نیت کر سکتا ہے، یہ نیت کا وقت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکات خود سے ادا نہیں کرتے، کسی آدمی کو دیتے ہیں کہ آپ زکات میری طرف سے ادا کر دیجیے. بعض ہمارے دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ مدرسے میں رہتے ہیں اور آپ کے سامنے غریب محتاج طلبہ ہوتے ہیں اور آپ پہچانتے ہیں کہ کون طالب علم غریب ہے اور کون مالدار ہے، تو ہماری یہ زکات کی رقم ہے، آپ اپنے پاس میں رکھیے اور جن کو جو ضرورت ہو وہ آپ دیتے رہیے. تو گویا کہ زکات ایک ہے دینے والا یعنی مالدار آدمی جو صاحب نصاب ہے اس نے زکات دی ہے، اور ایک ہے زکات کو اس کی طرف سے ادا کرنے والا، یعنی مثال کے طور پہ مجھے دیا اگر کسی نے تو میں ہوں ادا کرنے والا. تو شریعت کی اصطلاح میں مجھے وکیل کہا جائے گا، یعنی زکات دینے والے کا وکیل. تو اس وقت اس زکات دینے والے نے وکیل کو دیا ہے، مثلاً میرے اکاؤنٹ میں انہوں نے 50,000 روپے ڈال دیے کہ یہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 زکات کے ڈال دیے ہیں، آپ اپنے موقع کو دیکھ کر کے اور ہماری طرف سے زکات ادا کریں گے. تو جس وقت وہ اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں اس وقت ہی انہوں نے نیت کر لی کہ یہ زکات کا پیسہ بنا کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں تو وہ زکات ادا ہو جاتی ہے. یہ تو نیت کی بات تھی، اور میں اتنی ہی بس کرتا ہوں، زیادہ لمبی مجلس مناسب نہیں ہوتی اور بہت زیادہ بتا دو تو یاد نہیں رہتا، اس لیے تھوڑا تھوڑا بتائیں گے، تھوڑا تھوڑا طلبا کو سبق پڑھاتے ہیں اور پھر کل ہو کر کے ہم سنتے ہیں. مگر آپ لوگ بالکل گھبرائیں نہیں، آپ کا سبق ہم نہیں سنیں گے. سبق سننے کے لیے ضروری ہے کہ طلبا تھوڑے سے ہو. ہمارے یہاں 10 سے 15 اور 20 طلبا ہوتے ہیں تو ہم سبق سنتے ہیں. اب اتنی بڑی مجلس ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے، اس سے سبق سنا جائے. پھر یہ کہ وہ طلبا تو ہوتے ہیں ان کی حاضری ضروری ہوتی ہے، اگر نہیں آئیں گے تو غیر حاضری ہوگی اور ان کو پوچھیں گے کیوں کل غیر حاضر تھے، اور آپ کو تو پوچھ بھی کرتے ہیں کہ کیوں غیر حاضر رہے آپ سبق میں. اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ سے ہم سبق نہیں سنیں گے، صرف ہم سبق پڑھا دیا کریں گے اور آپ چاہیں تو یاد کر لیں، انشاءاللہ یہاں بھی فائدہ ہوگا اور وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.